14 فروری ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور اسے محبت کا دن کہا جاتا ہے۔ ایک ویلنٹائن نامی شخص قید میں تھا، اس نے جیلر کی بیٹی کے ساتھ محبت کی۔ یہ اس محبت کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے اور یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے، غیر اسلامی تہوار ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ عذاب خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حیا ہی شریعت ہے، حیا ہی اعمال کی قبولیت ہے اور حیا ہی دین اسلام ہے، حیا ہی جنت ہے، اور یہ بے رہروی اور بے دینی کا ایک ذریعہ ہے یہ دن منانا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ دن منانا کیوں جائز نہیں؟ اس میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اپنے ارد گرد دوستوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، جو بھی آپ کے ماتحتی میں ہیں ان کو بتائیں، سمجھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ گناہ کی ابتدائی شکل ہے، یہ گناہ کی ابتدا ہے۔ غیر محرم سے اظہار محبت اور پھول پیش کرنے سے گناہ کی جانب بڑھنے والا یہ پہلا قدم ہے گناہ کی جانب بڑھنے والا، اور یہ ابتدا انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ حیا کا خاتمہ ہے، اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا جو خلق ہے یہ حیا ہے۔ لہذا حیا ایک بنیادی صفت ہے جو ہر مومن میں، ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر بے حیائی کا فروغ ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ بے حیائی کا فروغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں یہ فرمان، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک چلا جائے تو دوسرا ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ حیا چلا گیا، ایمان ساتھ ہی چلا گیا، ایمان گیا تو حیا ساتھ ہی چلی گئی، یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، آنکھ کی حفاظت زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے، والنفس یمنع ویشتہی، تمنا و تشتہی، تتمنا و تشتہی، فرمایا کہ جو دل ہے یہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ او یکذبہ، اور جو شرمگاہ ہے پھر آخر میں یا اس سارے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی تصدیق کر دیتی ہے شرمگاہ، یا تکذیب کر دیتی ہے۔ لہذا یہ ابتدائی ایک فحاشی کی طرف جانے کا ایک ابتدائی ذریعہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے اس طرح کے معاملات سے
ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، اور اسلام میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس ڈے میں اختلاط مرد و زن کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے آزادانہ اختلاط کی راہ ہموار کرتا ہے، اور محبت کی سیڑھی پر چڑھنے والی خواتین وہ اپنی گوہر عصمت کو گنوا بیٹھتی ہیں بہت دفعہ۔ لہذا ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اختلاط سے روکا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ ہو، اگر ہوگا تو تیسرا شیطان ہوگا، انہیں غلط پٹی پڑھا سکتا ہے۔ لہذا اکیلے میں کسی غیر محرم کے ساتھ رہنا، یہی عمل غلط۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا، علیکن بحافات الطریق، تم جب باہر نکلو ضرورت کے مطابق تو راستے کے کناروں کی طرف سے ہو کر نکلو، راستے کے درمیان سے نہ نکلو، یعنی بالکل ایک طرف ہو کر چلا کرو، بحافات الطریق یعنی راستوں کے کناروں سے۔ حتیٰ کہ صحابیات کہتی ہیں کہ ہماری کئی دفعہ دیوار وغیرہ سے چادریں چمٹ جاتی تھیں، ہم اس حد تک دیواروں کے ساتھ لگ کر ایک طرف سے ہو کر راستے سے گزرتی تھی۔ اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ اس کا انجام انہی میں سے ہوگا، یعنی جو انجام ان کا ہوگا وہی ان کا ہوگا، جو ان کی مشابہت۔ وہ لوگ بھی دیکھ لیں جو اپنے بیٹوں کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرتے ہیں، اور وہ سمجھ لیں یہ سب عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو اس کا انجام انہی میں سے ہوتا ہے، تو جیسے ان کا ہوگا وہی انجام ان کا ہوگا۔ اسی طرح اللہ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے جو تفرقے میں پڑ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے تو سخت عذاب ہے، تو تم ان کی طرح مت بنو، یعنی ان کی طریقے پر مت چلو۔ چھٹے نمبر پر یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو، یہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ویلنٹائن ڈے اور ہماری ذمہ داریاں، ان کو ہم سمجھیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم اپنی اولاد اور جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ تہوار مت منائیں، انہیں روکیں، اور انہیں ہم ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح تقریر اور تحریر کے ذریعے اس کے منفی پہلو لوگوں پر اجاگر کریں۔ تیسرے نمبر پر ایسی مجالس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے جو اس طرح کی مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر معاونت کی ہر شکل سے بچا جائے۔ بچہ آپ سے پھول کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، ہرگز نہ دیں، بلکہ انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل شیطانی عمل ہے، یہ عمل کافروں کا عمل ہے، ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ حجاب ہی عورت کی پہچان ہے، عورت کی پہچان حجاب ہے، اور یہ عورت کی معراج حجاب ہے، اور یہ عورت کا حسن ہے، اور عورت کا زیور ہے، اس کا محافظ ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس دن کو اس انداز میں جو لوگ منا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، بجائے اس کے کہ ہم پھول لے کر
ادھر ادھر دیں، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس دن کو حیا کا دن کے طور پر منائیں اور برقعے لے کر، حجاب لے کر بانٹیں، عورتوں میں تقسیم کریں، یہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے معاملات میں تعاون۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔